شاہ صاحب کچھ اصطلاحات ہیں، میں آج چاہوں گا کہ آج کی نشست ہماری تصوف کی ان سب اصطلاحات کے بارے میں ہم بات چیت کریں۔ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے لطائف۔ لطائف کیا ہوتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، یہ پریکٹیکلی کیسے ہے، اس کو ایک عام سادہ بندہ، ہمارا ینگسٹر، وہ کیسے سمجھ سکتا؟ لطائف یوں سمجھ لیجئے کہ انگریزی میں سینسرز کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ جیسے دو ان میں سے لطائف جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے قلب اور دوسرا نفس۔ اچھا، اب جو قلب ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے تمام اچھی چیزوں کو۔ ٹھیک سر۔ اور یا یوں کہہ لیجئے کہ انسانی زندگی کا انحصار ہی اس پر ہے کہ اگر کسی شخص کا بدقسمتی سے راستہ تھوڑا بدل گیا اور وہ اتنا ڈیزائربل نہیں رہا جتنا ہونا چاہیے، اتفاق سے وہ کسی ایسے صاحب سے ملا جن کی گفتگو، جن کی باتیں اس کے دل پر اثر کر گئیں اور ان باتوں نے اس کی زندگی بدل ڈالی، تو بندہ وہ راہ چھوڑ کر ایک ایسی راہ پر آ گیا جو بڑی ڈیزائربل ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کا قلب پلٹ گیا۔ ٹھیک سر۔ تو جب زندگی پوری بدل گئی، دل کی کیفیت بدل جانے سے، تو پھر غالباً ہم حق بجانب ہوں گے یہ کہنے میں کہ جو قلب کی حالت ہے اسی پر اس کی زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک سر۔ نفس ریپرزینٹ کرتا ہے انسان کی زندگی میں جو برائیاں ہیں، جو ایسی خواہشات ہیں جو بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں، تو اس کو ہم منسوب کر دیتے ہیں اس کے نفس کی حالت سے۔ تو یہ تمام جو ہیں وہ لطائف اس طرح سے گنے جاتے ہیں۔ در حقیقت ہم روحانی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، میری خواہش بھی ہے کہ میں روحانی دنیا میں داخل ہو جاؤں کسی طرح، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ روحانی دنیا میں داخل ہونے کی جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب ہم اولیاء کرام جو گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کی احوال پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ ٹھیک سر۔ ٹھیک سر۔ بدقسمتی یہ ہو گئی ہماری کہ یہ جو بزرگان دین گزرے ہیں سر، ان کی زندگی کے صرف وہ پہلو ہم نے نمایاں کیے ہیں، اور اس کے اندر کہیں کہیں مبالغہ آرائی بھی شامل ہو گئی ہے۔ اس میں عقیدت اور محبت کی وجہ سے غلو شامل ہو گیا ہے۔ ٹھیک سر۔ وہ چیزیں ہمیں بڑی بھاتی ہیں، اور ان کو پڑھ کے یا سن کے خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اس راہ پہ چلے جاؤں اور میرے اندر بھی یہ غیر مرئی قوتیں پیدا ہو جائیں۔ ٹھیک سر۔ لیکن ہماری نظر اس چیز پر نہیں رہتی کہ ان صاحب کو
اس مقام تک لانے کے لیے کس قسم کی مشکلات سے گزرنا پڑا ہے، کیا مشقتیں، کیا مجاہدے کیے ہیں انہوں نے، ٹھیک اور ان کی تمام تر زندگی تلوار کی دھار پر چلتے ہوئے گزری ہے، ٹھیک ہے وہ نمایاں نہیں ہوتی ہمارے سامنے. ٹھیک سر. ہم صرف اس کا وہ ایک اینڈ کا پہلو جس میں غلو اور مبالغہ اور وہ بہت ہے، ہم اس کو لیتے ہیں. اگر کہیں ہم اس چیز کو استعمال کر لیں، لوگوں کو ادھر کو لے جانے کے لیے جہاں ان کی زندگی ایک امکانی حد تک قرآن کی مطابق ہو جائے اور سنت کے مطابق ہو جائے، سیرت کے مطابق ہو جائے، تو پھر یہ دنیا ویسے ہی جنت بن جاتی ہے اور آخرت میں ملے گی. وہ انسان کی ایسی کایا پلٹ ہوتی ہے. یہ چیز اصل میں چاہیے ہے کہ جو روحانی کتابیں ہیں یا روحانیت سے متعلق کتابیں ہیں یا ان بزرگوں پر لکھی گئی کتابیں ہیں، ہم اگر زیادہ زور ان غیر مرئی قوتوں پر دیں، زور اس پر دے دیں کہ وہ یہ جو جن صاحب کے بارے میں ایسی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر ہم کہیں کہ جناب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم کہیں، یا حضرت میں امیر صاحب ہیں، اسی طرح بے شمار اولیاء کرام ہیں، کہ کیا وجہ ہوئی کہ وہ اس طرف کو آ گئے، ان کی سوچ میں تبدیلی کہاں آئی، اور جو سوچ میں تبدیلی آئی وہ کیا تھی، ان کا مقصد کیا یہ تھا کہ ان کو کشف و کرامات حاصل ہو جائیں، یا ان کا آبجیکٹو زندگی کا یہ تھا کہ ہم زندگی کو اس طرح سے گزار لیں جو رب کو پسند آ جائے، جو سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے جس میں نظر آئے کہ ہم عملی طور پر، زبانی نہیں، عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ان کو زندگی میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں، کیا کیا انہوں نے کشٹ کاٹے زندگی میں، اور پھر جب ان کو یہ حاصل ہو گیا تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ انہوں نے دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑا. ٹھیک سے ان کو دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی رنگینیاں لیور نہیں کر پائیں کہ وہ ادھر کو جاتے. ٹھیک سے انہوں نے آن پرپس ود اے گریٹ ایفرٹ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہٹایا، اور انہوں نے وہ زندگی اختیار کی جہاں صرف ایک چیز رہ گئی زندگی کی، اور وہ یہ تھی کہ وہ گیونگ اینڈ پر آ گئے، ریسیونگ اینڈ پر نہیں تھے کبھی. تو کیا چیز تھی جو انہیں گیونگ اینڈ پر جا کے فائز کر دیا، اور وہ راحت محسوس کرتے تھے اس راستے میں آنے والی دقتوں کو فیس کرتے ہوئے. اصل میں ضرورت اس وقت یہ ہے ہمیں کہ ہم ایک ایسا پیغام پھیلائیں جس میں ہم یہ پہلو اجاگر کر دیں. یہ جان بوجھ کے آپ کے سوال کے جواب میں اس طرف گیا کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم روحانیت کا جو آبجیکٹو ہے، ایکچوئل آبجیکٹو ہے، وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں کہ روحانیت کا حاصل کرنے کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ صاحب میں ایسے مقام پر چلے جاؤں کہ لوگ مجھے سلام کریں، لوگ مجھے مرشد مانیں، لوگ
میرا احترام کریں. جب ادھر کو ہم لائیں گے تو پھر لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ جو بھی چلے گا بڑے اخلاص سے اس راہ پر چلے گا. صاحب دعا کی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، لیکن صاحب دعا اور ساتھ ہی اللہ کن کی دعائیں سنتا ہے، میں چاہوں گا اس کو دین اور فقیری دونوں کے حوالوں سے بتا دیجئے کہ صاحب دعا کون ہے اور اللہ کن کی دعائیں زیادہ سنتا ہے. ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے صرف ایک ہی ریفرنس کے ساتھ، وہ ہے ان کی کشف و کرامات یا پھر ان کے مستجاب الدعوات ہونے کا. ہمارے نزدیک ان بزرگوں کا ایک ہی فائدہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ یہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے. اور دعا بھی کیا ہم کراتے ہیں کہ دنیاوی کام چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑا اس کے لیے دعائیں کراتے ہیں. تو جو لوگ دعا کرتے ہیں ان کی دعا رب تعالیٰ پوری کر دیتا اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت کے صدقے. ان کو ہم صاحب دعا کہنے لگتے ہیں. تو یہ تو صاحب دعا کی بات ہے. آپ نے جو فرمایا کہ دین اور روحانیت کی کوئی فرق نہیں ہے، رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم و کریم ہے، وہ ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے. ایسا نہیں کہ کسی کی دعا نہ سنے. اور دعاؤں کے معاملے میں اس کی شان ربوبیت یہی ہے کہ اس کے یہاں یہ تشخیص نہیں ہے کہ یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرا منکر ہے. وہ سب کی سنتا ہے دعائیں، اور سب کی دعائیں نہ صرف سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، پوری بھی کرتا ہے. تو مجھ سے اگر پوچھیں گے تو میں تو پورے یقین کے ساتھ صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ رب تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ وہ سب کی دعائیں سنتا ہے. آپ جیسے نیک لوگوں کی بھی اور مجھ جیسے گناہ گار کی دعائیں بھی سنتا ہے وہ. تو اس میں کوئی تشخیص نہیں. اسی لیے میں ایک بات پہ بڑا خاص طور پہ زور دیتا رہتا ہوں کہ رب سے آپ خود دعا کیجئے، وہ سنے گا. میں پورے یقین سے ہر ایک کو کہتا ہوں کہ آپ رب تعالیٰ سے دعا کیجئے، اس سے مانگیے، وہ آپ کی ضرور سنے گا، اس لیے کہ وہ دعا سننے والا ہے. شاہ صاحب، مراقبہ یہ ٹرم بڑی کامن ہے سر. آج گورے نے میڈیٹیشن پہ بڑی کتابیں لکھ دی ہیں سر، یوٹیوب بھری پڑی ہے میڈیٹیشن اور میڈیٹیشن کی ایکسرسائز مختلف طرح کی. کیا مراقبہ بغیر استاد کے کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مراقبہ ہے کیا چیز اور مراقبہ کیا کیوں جاتا ہے. میرے نزدیک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مراقبہ کیا کیوں جاتا ہے، irrespective of method. مراقبے کے ذریعے سے آپ اپنی توجہ کو ایک خاص پوائنٹ پر یا ایک خاص بات پر، ایک خاص جگہ پر مرکوز کرتے ہیں. وہ ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ اپنی توجہ کو کس طرح سے مرکوز کر لیتے ہیں اور اس مقام پر کس طرح جا پہنچتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز پر توجہ کر رہے ہیں تو ذہنی طور پر آپ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں. آپ کو کوئی چیز ڈسٹریکٹ نہیں کرتی ہے بلکہ آپ وہاں توجہ کیے ہوئے. تو یہ جو توجہ مرکوز کرنے کی بات ہے، تو جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر اس سے میں بحث نہیں کرتا کہ میتھڈ کیا یوز کر رہے ہیں آپ.
اس کے بہت سے میتھڈ ہیں. ذکر انہی میں سے ایک ہے. تو جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں رب کی طرف، دنیا سے ذہنی طور پہ کٹے ہوئے توجہ مرکوز کر کے بیٹھے ہیں. اب تسبیح ہے جو ہم دانے پھیرتے ہیں، اس تسبیح پھیرنا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دانے رولتے ہیں ہم. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ جو دانے رول رہے ہیں ہم، تو وہ تو عبادت نہیں ہے. عبادت تو وہ ہے کہ جو ہم رب کو پکار رہے ہیں اور دانا اس کا جا رہا ہے. اصل بات تو وہ ہے ذکر. لیکن جو دانے ہم پھیرتے ہیں یہ در حقیقت توجہ کو مرکوز کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے کہ ہم متوجہ ہیں ادھر کے ایک وقت میں ایک ہی دانہ پھینکا جائے، دو نہ پھینک لیں، کوئی مس نہ ہو جائے. تو ہم پھر باہر کے جو ہمارا انوائرمنٹ ہے ہمارے ارد گرد، ہم اس سے کٹ جاتے ہیں. اسی طرح آج کل وہ نیومیریکل کاؤنٹر ہے، ٹک 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 ٹک. اب اس کی وہ ٹک ٹک جو ہے اس سے ہماری توجہ ادھر کو مرکوز رہتی ہے، ہم اپنے ماحول سے کٹے رہتے ہیں. تو وہ توجہ باندھنے کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اصل بات ہے کہ ہم توجہ کو باندھیں، توجہ مرکوز کریں. ٹھیک ہے سر. تو اس سے کیا ہے کہ ہم رب کے قریب جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ڈسٹریکٹ نہیں کر پا رہی ہوتی، کوئی ڈسٹریکشن نہیں کام کرتی. تو اپنے رب کو ہم پوری توجہ کے ساتھ، آپ ہی کے کسی پروگرام میں میں نے ایک مثال دی تھی، تو اگرچہ اس میں رسک ہے کسی چیز کے دہرائے جانے کا، لیکن میرے خیال میں یہ اٹس ورتھ کہ اس کو رپیٹ کر دیا جائے. تو میں نے ایک عرض کی تھی کہ جب ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اس کے اندر میٹیریلز کے علاوہ 3 لوگ انوالو ہوئے ہوتے ہیں. ایک جو مزدور ہے، ایک میسن ہے جس کو عرف عام میں ہم راج کہتے ہیں، اور تیسرا آرکیٹیکٹ ہے جو آپ کے گھر کا ڈیزائن تیار کر کے آپ کو دیتا ہے. اب اس میں جو آرکیٹیکٹ ہے اس کو سب سے زیادہ معاوضہ آپ پے کرتے ہیں، جو اپروکسیمیٹلی آج کل بغیر سپرویژن کے اگر ہے تو اراؤنڈ 2% آف دی ایسٹیمیٹڈ ویلیو آف دیٹ ہاؤس وہ اس کو ہوتا ہے، وچ رنز انٹو لیکس. جو میسن ہے وہ آپ سے 2-3 ہزار روپیہ پر ڈے چارج کرتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کوالٹی کا وہ ہے. ٹھیک ہے سر. اور مزدور غالباً آج کل 700 روپیہ شاید پر ڈے چارج کر رہا ہے آپ سے. اب ان تینوں کو آپ دیکھیے، سب سے زیادہ محنت کا اور سب سے زیادہ سخت جاب وہ مزدور کا ہے. خاص طور پہ جب وہ بانس کی لرزتی ہوئی سیڑھی پر سر کے اوپر اینٹیں اٹھا کے لے جا رہا ہے، یا جو موٹر نیچے اس نے تیار کیا اس کا امیزہ، وہ ایک بڑے اس میں لوہے کے برتن میں سر پہ رکھ کے اوپر جا رہا ہے. جون کی چلچلاتی ہوئی دھوپ، اوپر سے وہ بانس کی لرزتی ہوئی سیڑھی ہوتی ہے. اس غریب کا اگر پاؤں پھسل جائے یا سیڑھی کسی وجہ سے خدا نخواستہ ٹوٹ جائے تو وہ گرے گا. اس کا اگر جان بچ بھی گئی تو ایک ٹانگ بازو ضرور ٹوٹے گا اس کا.
سب سے بڑا رسک وہ رن کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو معاوضہ اتنا ہی کم ملتا ہے۔ میسن ہے، وہ دھوپ میں بیٹھا ہوا چنائی کر رہا ہے اینٹوں کی، مزدور ہر چیز لے جا کے اس کے پاس اس کے استعمال کے لیے رکھ دیتا ہے، وہ آپ سے 2-3 ہزار روپیہ پر ڈے لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آرکیٹیکٹ ہے، اپنے آفس میں ایئر کنڈیشن کمرے میں بند، اس نے ڈرائنگ بورڈ پر لکیریں کھینچ کے ڈیزائن بنایا ہے۔ دھوپ کا اسے پتہ ہی نہیں، باہر موسم کتنا شدید ہے اس کا بھی اسے علم نہیں، اور وہ سب سے زیادہ آپ سے لے گیا۔ وجہ کیا ہے کہ مزدور جو سب سے سخت کام کر رہا ہے، ہارڈ لیبر ہے، وہ صرف فزیکل ورک کر رہا ہے، فزیکلی انوالو ہے اس کام میں، ٹھیک ہے سر، نہ وہ اپنا مائنڈ اپلائی کر رہا ہے اس پر، نہ یہاں ذوق اور شوق اپلائی ہو رہا ہے وہاں۔ ٹھیک ہے سر، وہ صرف وہ کر رہا ہے جو اس کو میسن نے کہہ دیا کہ تم یہ کر دو، وہ غلط ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے سر، جو ہے وہ کیے جا رہا ہے۔ ٹھیک، تو صرف فزیکل لیبر ہے جو وچ از پٹنگ ان، تو اس کا معاوضہ اس کو کم مل رہا ہے۔ میسن جو ہے اس نے اپنے استاد سے کام سیکھا ہے، اور وہ اس علم کو اپلائی کر رہا ہے جو اس نے ٹریننگ کے ذریعے لیا ہے اپنے استاد سے، کہ ان بٹوین دی بریکس جو مارٹر کی لیئر ہے وہ ایک سی آئے، ٹھیک ہے سر، جو مارٹر ہے وہ اس کی ریشو صحیح ہو، دیوار بالکل صحیح اٹھے، ورٹیکلی بھی بالکل ان لائن ہو وال، وہ ان تمام چیزوں پر مائنڈ اپنا اپلائی کر رہا ہے، علم اپلائی کر رہا ہے، ٹھیک سر، اور اس کا ایک ذوق اور شوق بھی ہے کہ اگر میں کنسٹرکٹ کروں تو لوگ بغیر بتائے یہ سمجھ جائیں کہ کس کاریگر کی بنائی ہوئی دیوار ہے، وہ ایک پرائڈ لے رہا ہے، ٹھیک ہے سر، تو وہ علم اپلائی کر رہا ہے جو کچھ ان سے سیکھا ہے، تو اس کا معاوضہ اور اس کے علاوہ لیبر بھی ٹھیک ہے سر، پٹ ان کر رہا ہے۔ آرکیٹیکٹ نے کم سے کم گریجویشن کی ہے، اگر ماسٹرز نہیں کیا، صحیح، دن رات ایک کیا ڈگری حاصل کرنے میں، ٹریننگ لی ہے اس نے۔ اب وہ اپنا علم بھی یوز کر رہا ہے، مائنڈ بھی اپلائی کر رہا ہے۔ علم تو اس کا یہ ہے کہ یہ لائن سیدھی لگ جائے، اسپیس کم سے کم میں ویسٹ ہونے دوں، کس طرح کا ڈیزائن رکھوں کہ کمفرٹ بھی پورا مل جائے اور کاسٹ بھی کم رہ جائے، یہ سارا علم ہے۔ اب اس کے اندر وہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے، یہ وہ اور ندرت پیدا کرتا ہے، یہ اپنا وہ مائنڈ اپلائی کر رہا ہے۔ اس کا ذوق اور شوق یہ ہے کہ یہ اپنے منہ سے بولے، گھر بنے تصویر جیسا، اور منہ سے بولے کہ کس آرکیٹیکٹ کا ڈیزائن ہے وہ، ٹھیک سر، اور اس نے ہاتھ سے بھی کام کیا۔ تو جب ہم رب کو پکار رہے ہیں، اب میرا ذہن پھنسا ہوا ہے کہ میری دکان پر آج سیل کم ہوئی ہے، آج پروفٹ کم رہ گیا، فلاں سٹاک ختم ہو رہا ہے، مجھے وہ ریپلینش کرنا ہے، یا اپنے جاب سے متعلق دماغ میں چل رہا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات کی آندھی چل رہی ہے دماغ میں میرے، تو وہاں صرف زبان چل رہی ہے میری۔ تو پھر
मजदूर की तरह मुआवजा मुझे कम ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं जो जिक्र कर रहा हूँ रब को, जिस तरह अंदाज में पुकार रहा हूँ, अगर उसमें मेरा दिमाग भी उधर ही मरकूज हुआ है, तो ज़ुबान और दिमाग मेरा दोनों यकसू हुए हैं रब को पुकारने पर, तो उसका इनाम मुझे उस मेसन की तरह ज़्यादा मिलेगा। और अगर मेरी ज़ुबान, मेरा दिमाग और मेरा दिल, ये तीनों अपने रब को पुकारने में मरकूज़ हो गए हैं, तो मुआवजा फिर आर्किटेक्ट की तरह हाईएस्ट मिल जाएगा मुझे। और इस तरह पुकारते हुए जब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, तारीख के बेशुमार बुज़ुर्ग हैं, और जिस बेल्ट में हम रहते हैं 60-70 किलोमीटर के बाद आपको तारीख का कोई बड़ा नाम ऐसा मिलता है जिसका कंट्रीब्यूशन है आज़ादी से पहले या फिर कई सौ साल पहले। इस सब बुज़ुर्गान दीन की जो गद्दी है, यहाँ गद्दी नशीनी की इस्तिलाह बाकायदा इस्तेमाल होती है सर। अच्छा, कई बुज़ुर्ग ऐसे हैं सर उनकी गद्दियाँ भी तकसीम हो चुकी हैं औलादों में। तसव्वुफ़ में गद्दी नशीनी की हैसियत क्या है, क्या ये ज़रूरी है? सर बेशुमार ऐसे पीर हैं जिनके बेटे अहल नहीं हैं, औलाद अहल नहीं है। अहलियत के बग़ैर लोग हवाले से, जो कि ब्लड लाइन है, रिस्पेक्ट करते हैं, अहलियत के बग़ैर ये जो मकाम व मर्तबा मिलता है और मुरीदों की एक लाइन मिलती है, उसी तरह ही हाथ चूमते रहते हैं सारी ज़िंदगी अपने पीर की औलाद का। इसको आप अपने ज़रा ख्यालात, आइडिया ज़रूर बताइए इसमें। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो बुज़ुर्ग थे, इन्होंने मुजाहिदे किए हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सहूलियात और ज़िंदगी की आसाइशें उनको जानबूझ के तर्क किया कि वो अपने रब की बताई हुई ज़िंदगी, बताए हुए रास्ते पे चल के ज़िंदगी बिताना चाहते थे। जैसे हर इंसान हम में से अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। ठीक सर। एक बालिग बेटे ने जो कुछ किया उसका जिम्मेदार बाप को नहीं ठहराया जा सकता, उसका बेटे ही को आंसरेबल होना है अल्लाह के हुजूर। जो बाप के काम हैं, अमाल हैं, उसके लिए बाप खुद आंसरेबल है। तो इसी तरह इनामात की भी बात है। एक आदमी को रब ताला ने नवाजा है इसलिए कि वो उसकी बंदगी कर रहा था, और बंदगी कर रहा था बड़े खूबसूरत अंदाज में। ठीक सर। तो रब ताला ने उसको नवाजा है। ठीक है सर। अल्लाह का पसंदीदा बंदा है। तो ये तो कुलियतन इंसान के अपने अमाल पर उसका इन्हिसार है। तो बाप की जद्दोजहद और बाप की मुजाहिदे और बाप की एफर्ट कि मैं रब के बताए हुए रास्ते पर चलूं, वो ट्रांसफरेबल तो नहीं है। ठीक सर। तो आगे अगर मेरे वालिद बहुत नेक आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, आला अखलाक के मालिक थे, तो ये तो हो सकता है कि जेनेटिकली मेरे अंदर कुछ चीज़ें आ जाएं। ठीक सर। लेकिन वो अमाल मुझ तक ट्रांसफ़र नहीं होंगे, वो वालिद के साथ ही ख़त्म हो गए। उनका अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो गया जो ही वो इस दुनिया से गए। तो मेरे तो व्यूज़ इसके बारे में ये हैं, लेकिन एक उसका पहलू और भी है कि हम एक नेक आदमी की औलाद की इज़्ज़त करते हैं कि वो एक नेक आदमी का बेटा था या एक ऐसे इंसान का बेटा था जिनसे हम इल्म सीखते थे। ठीक है सर। या जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। तो इजहार एहसान मंदी जो है, एहसान शनासी के जज्बे के तहत
ہم ان کی اولاد کی عزت کرتے ہیں نو مور دین دیٹ. ٹھیک. تو یہ تو ٹھیک ہے. تو یہ جو گدی نشینی کی بات ہے، اس کے لیے تو انسان کو خود کو اہل ثابت کرنا ہوگا. کوئی باپ کی گدی پر بیٹا بیٹھ جائے تو باپ کا سبق اگر بیٹے کو یاد نہیں ہے بقول علامہ اقبال کے، تو پھر وہ باپ کی گدی پہ نہیں بیٹھتا. البتہ اس کے اندر ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے، وہ ہے کہ خلافت. ٹھیک. وہ خلافت کیا ہے؟ یہ تو ہے نہیں کہ صاحب قاسم علی شاہ صاحب ایز موٹیویشنل اسپیکر اس کرسی پہ تشریف رکھتے ہیں تو کل کو قاسم علی شاہ صاحب کی کرسی پہ میں بیٹھ جاؤں تو میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر بن جاؤں گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قاسم علی شاہ صاحب کی طرح موٹیویشنل اسپیکر بننے کے لیے مجھے اسی مل میں سے گزرنا ہوگا جس میں سے قاسم علی شاہ صاحب گزرے، اور وہ ایک بڑے موٹیویشنل اسپیکر بن گئے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ میں قاسم علی شاہ صاحب کی شاگردی کروں، وہ تمام تر ورچوز میرے اندر ٹرانسفر کر دیں، وہ تھرو انجیکشن نہیں بلکہ مجھے گائیڈ کر دیں کہ اس طرح کرو اس طرح کرو، تو میں ایک موٹیویشنل اسپیکر بن جاؤں. تو کل کو قاسم علی شاہ صاحب یہ فیل کریں کہ اب سرفراز شاہ صاحب اس قابل ہو گئے ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکر کا رول ادا کر دیں، تو مجھے یہ فرما دیں کہ جی اب آپ یہ اسپیچز کر لیا کیجیے. علاقہ بتا کے خلافت نہیں، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے اب آپ جو سول سروس اکیڈمیز ہیں اس میں آپ چلے جایا کیجیے. ٹھیک ہے. یا وہ یہ کہہ دیں کہ صاحب جو فورسز کا ایریا ہے وہ اس میں آپ چلے جایا کیجیے، میں ادھر یہ کر لوں گا. ٹھیک ہے. تو وہ تو ممکن ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب کا میں بلڈ ریلیشن ہوں، نہ یہ ضروری ہے کہ میں نے قاسم علی شاہ صاحب کے جوتے کتنے سیدھے کیے. وہ تو اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ میں نے سیکھا کیا، ٹھیک سے، اور وہ ورچوز اپنے اندر پیدا کر سکا میں یا نہیں کر سکا. تو وہ جو خلافت کہی جاتی ہے، وہ خلافت کیا تھی؟ اس زمانے میں ایکسیس دوسرے ایریاز تک ڈیفیکلٹ تھی کہ پیدل آپ کو سفر کرنا ہے، گھوڑے پر سفر کرنا، اونٹ پہ سفر کرنا، فاصلے بہت ہیں. تو جب ایک بزرگ نے یہ محسوس کیا کہ علم کے یہ اس مقام پر آ گیا میرا شاگرد جہاں یہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے اور صحیح طریقے پہ گائیڈ کر سکتا ہے، تو اللہ کے پیغام کو میکسیمم ایریا میں پھیلانے کے لیے وہ یہ فرما دیا کرتے تھے کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے اللہ کے پیغام کو پھیلاؤ. ٹھیک سے. تو اس کو ہم نے نام دیا خلافت کا. ٹھیک ہے. تو اصل میں وہ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ کے پیغام کو، خلق خدا کو گائیڈنس پرووائڈ کرنے کو اور خلق خدا کو فیض پہنچانے کو، اللہ کی طرف ان کو بلایا جائے. ٹھیک سے. وہ بھیج دیتے تھے کہ ان دونوں ایکسیسیبلٹی بڑی کم تھی. ٹھیک سے. یوں وہ ایریا مخصوص ہو جاتا تھا جس کو بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ سر، کیا. آپ کی جو یہ کتب ہیں ان کے نام سب میں فقیر کا ورڈ آتا ہے. فقیر نگری، فقیر رنگ، لوہے فقیر، عرض فقیر، کہے فقیر. یہ میں چاہوں گا ان کے میننگ بھی تھوڑے سے اگر پتہ لگ جائیں، کیونکہ بڑی دنیا آپ کی نشستوں سے واقف ہے. اس سے پہلے کلندر ڈاٹ اور تھی، اس سے دنیا واقف تھی، کتب آئیں، یہ پھیلنے لگ پڑی. ان کتابوں کے پیچھے
ان ناموں کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ شاہ صاحب اگر دیانتداری سے مجھ سے پوچھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے ہی نہیں. ایمانداری کی بات یہ ہے. نہ ایسا ہے کہ مجھے کہیں یہ گمان گزرا ہو کہ میں کوئی فقیر ہوں، کوئی درویش ہوں. ایسا گمان بھی نہیں گزرا. ویسے فقیر لفظ ہمارے یہاں اردو میں بھی مستعمل ہے، اور اپنے آپ کو بجائے وہ اتنا بھاری بھرکم اور جس کو یہ ادائیگی بڑی مشکل ہے کہ اس احقر وہ کہنے کے بجائے ایک آسان لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس فقیر نے یہ کہا. وہ احقر کے معنوں میں ہی آ رہا ہے. علم کی تین مقام ہے نا. ایک تو ہے کہ انسان بالکل لا علم ہے چیزوں سے، جس کو عرف عام میں ہم ان پڑھ ہونا کہتے ہیں، جاہل ہونا کہتے ہیں. لا علمی ہے وہ. دوسرا ہے کہ انسان نیم پڑھا لکھا ہے، اور ایک ہے کہ وہ عالم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو غلط ہو سکتا ہے کہ ان پڑھ ہونا اتنا برا ضرور ہے لیکن خوفناک نہیں ہے. وہ برا ہے، جہالت بری چیز ہے، لیکن خوفناک نہیں ہے. لیکن نیم پڑھا لکھا ہونا اور اس پر مستضاد یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں بہت کچھ جانتا ہوں، یہ خوفناک ہے، خطرناک ہے. تو میرے ساتھ معاملہ کچھ یوں رہا کہ بنیادی طور پر میں ان پڑھ آدمی ہوں، تعلیم والیم نہیں ہے میرے پاس، تعلیم سے بالکل بے بہرا ہوں. وہ جو بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی وہ کمپائل ہو گئی اور کتاب کی شکل اختیار کر گئی. اب علم تو میرے پاس تھا نہیں، تو اس کا نام رکھنے کا مرحلہ میرے لیے پہاڑ سر کرنے کے برابر ہو گیا. تو کبھی ایک نام دماغ میں آتا تھا، کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا تھا کہ نہیں یہ تو بالکل بے سرا ہے. دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا. تو ہمارے یہاں ایک بڑے مشہور ٹی وی اور فلم کے اداکار ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، جناب شجاعت ہاشمی صاحب. وہ تشریف لائے اور انہوں نے ذکر کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد میں ایک کالم لکھنا شروع کروں اور اس کالم کا عنوان ہو کہ فقیر. وہ بہت ہی خوبصورت اردو بولتے ہیں شجاعت ہاشمی. جی. ان کی جو الفاظ کی ڈیلیوری ہے بڑی خوبصورت ہے. جس انداز میں انہوں نے کہے فقیر کہا وہ ایک دم میں چونکا. تو میں نے کہا کہ یہ کالم کب لکھنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا کہ صاحب 2-4 مہینے تو لگیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہاشمی صاحب آپ انتہائی پڑھے لکھے سلجھے ہوئے آدمی ہیں، تو اپنے کالم کا نام کوئی اور رکھ لیجیے گا. تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ نام مجھے دے دیجیے. وہ بڑے دل کے آدمی ہیں. انہوں نے فوراً بغیر سوچے کہا کہ دے دیا، یہ نام لے لیجیے آپ. یوں اس کا نام پہلی کتاب کا نام کہے فقیر آ گیا. ٹھیک سر. کوئی تھنکنگ نہیں تھی اس کے پیچھے، بیک گراؤنڈ بتا دیا. ٹھیک سر. وہ اتفاق یہ ہوا کہ جب یہ کتاب چھپ کے آئی تو within 3 days اس کا دوسرا ایڈیشن چھاپنا پڑ گیا. within 1 week اس کے 3 ایڈیشن آ گئے. تو ہمارے پبلشر بڑے بھلے آدمی ہیں اور ان کی روح رواں جو تھے وہ ہیں عدیل صاحب. تو عدیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے یہ نام چل گیا، اب آپ یہ فقیر سیریز ہی میں نام رکھیے گا. تو ہر کتاب میں یہ فقیر کا نام جڑ دیجیے آپ.
میں کہا ٹھیک ہے جناب. اب جو اس کے بعد آنے والی کتابیں تھیں ان کے جب نام رکھنے لگے اب وہ سمجھ نہ آئے کہ کیا کیا جائے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو کنسلٹ کرتے تھے کہ صاحب یہ فقیر کے آگے بتائیے کیا لکھنا ہے. تو یوں یہ فقیر نگری اور عرض فقیر لوح فقیر صحیح. یہ آتے گئیں. ادروائز اس کی پیچھے کوئی فلاسفی چھپی نہیں ہے.